الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی عظمت بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. پہلی آیہ کریمہ عید الفطر کے بارے میں اور دوسری آیہ کریمہ عید الاضحیٰ کے بارے میں. حضرت امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 2 عیدوں کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہ اتنی بابرکت راتیں ہیں جو عید الفطر سے پہلے آتی ہے اور جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. عموماً دونوں راتوں کو لوگ شیطان کی نظر کرتے ہیں، شیطان کی نظر کرتے ہیں. کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی جو طریقے ہیں، رواج ہیں، وہ ان مبارک راتوں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لونڈے قسم کے لوگ، آوارہ قسم، اور پھر عورتیں بھی. اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے کہ اس رات کو کوئی بازار میں جس طرح لڑکے نکل جاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، یہ بھی نہیں یاد رکھتے کہ ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. ان کو جب دیکھا جائے کہ یہ رو رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنے والے، کبھی بھی یہ برائی کی طرف نہیں جانے والے، یہ تو بڑے نیک بن گئے ہیں. لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے بس آوارہ گرد بن جاتے ہیں. نہ باپوں کو حیا ہے، نہ عورتوں کو شرم ہے کہ اپنی اولاد پر کنٹرول کریں، اپنی بچیوں پر کنٹرول کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو حالات بازار کے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کوئی کتنے سالوں کے بعد کبھی صبح کل بازار جانا ہوا، لیکن استغفار کرتے ہوئے بڑی مشکل سے دوسری گلی میں ہو کے باہر نکل آئے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے. یہ پاکستان ہے. کس کس طرح سے لوگ پتہ چل جاتا ہے کوئی کس نیت سے یہاں پر آیا ہوا ہے، کیا کیا آوازیں نکل رہی ہیں. بہرحال جو اس رات کو ہوتا ہے وہ آپ سبھی اس سے واقف ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی واقف نہیں ہے. بہرحال کہ اپنے رمضان کی جو بھی مزدوری ہے، جس دن اس کی اجرت لینے کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اجرت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راتوں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. ذی الحج کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتیں، 3 وہ ہو گئی، ایک عید الفطر کی رات اور ایک شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات، یہی وہ 5 راتیں ہیں جن کا ذکر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کتاب الام کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہ اطلاع ملتی آئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں مستحب جانتا ہوں ان راتوں میں اللہ رب العزت کے لیے قیام کرنا. سمجھا رہی ہے؟ حضرت امام ابو داؤد
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ فرمایا یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید الفطر پڑھنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا پی کر نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ اگر کوئی نہیں کھا سکتا، کسی کو طلب نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے چینی کے 2 دانے یا نمک کے 2 دانے بھی اپنی زبان پر رکھ سکتا ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت پوری ہو جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت پر میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فساد امت کے وقت یا جب میری امتوں کو چھوڑو، میری سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، جب میری سنتوں کو مردہ کر دیا گیا ہو، تو جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 100 شہیدوں کے بدلے اس کا اجر ہوگا۔ ایک سنت کو زندہ کرنا یہ امت پر قرض ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ کر اغیار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کو جاتے نماز ادا کرنے کے لیے تو آپ کچھ بھی کھا کر نہ جایا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ کھجوریں طاق میں ہوتی۔ کس میں ہوتی؟ یعنی 1 ہوتی یا 3 ہوتی یا 5 ہوتی، 7 ہوتی، 9 ہوتی، جفت نہ ہوتی۔ ترمذی اور دارمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عید کو ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ اگر 2 راستے لگتے ہوں، یہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں جانا اور واپس جس گلی سے آیا ہے دوسری گلی سے جانا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت انہی سے ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن بارش ہوئی تو مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث لانے کا مقصد صاحب کتاب کا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف میدانوں کے اندر ہی عید پڑھی جا سکتی ہے۔ عید جہاں بھی کوئی چاہے، میدان ہو یا جگہ ہو یا مسجد ہو، وہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ آج کل تو عیدگاہیں اس ضرورت کو پوری نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے خار محلے کی مسجد جو ہے نا وہ بھی بالکل فل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں بھی اہتمام کیا جائے وہ اہتمام سنت کے مطابق ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میدانوں میں بھی پڑھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں پڑھی ہے، اور اب بھی حرمین شریفین دونوں میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی۔ کیوں جی؟ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے قبل نماز پڑھی نہ بعد میں۔ میں کل بھی بیان کر رہا تھا کہ جہاں پر نماز عید پڑھنی ہے، نہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتا ہے کہ چلے جی جلدی مسجد میں چلتے ہیں، ابھی مولوی صاحب شروع نہیں ہوئے تو ہم 2 نفل نماز پڑھ لیتے، نہ، اور نہ ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، گھر میں عید پڑھنے کے بعد نفل پڑھ سکتا ہے، پہلے نہیں، اور عیدگاہ میں نہ عید کی نماز سے پہلے نہ عید کی نماز کے بعد۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ بارہا، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب بھی الحمدللہ اسی طرح ہی امت چل رہی ہے، کوئی بھی اذان نہیں دیتا اور نہ کوئی اقامت کہتا ہے۔ تو عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، مگر سب پر نہیں، انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے شرائط ہیں۔
صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے، پتہ نا جی، 2 فرضوں سے پہلے ہے، 2 فرضوں سے پہلے، اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو ہو تو جائے گی نماز، لیکن برا ہوا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بدلا، مگر نماز ہو گئی، لٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعۃ، باقی لوگ جمع ہو جائیں۔ سنت تو یہ ہوا کرتی تھی پہلے صحابہ اکرام کی، پھر تابعین کرام، اتباع التابعین، کہ صبح کی نماز کے بعد اشراق کا انتظار کرتے تھے، چاشت اور اشراق، وہ نماز نفل پڑھتے نہیں تھے لیکن اس کا انتظار کرتے رہتے تھے اللہ کی عبادت تسبیح و تعلیل میں۔ تو جب اس کا وقت آ جاتا، چاشت تو اشراق کا، تو آدمی اکٹھے ہوا کرتے تھے تو جماعت کروا دیتے۔ اور بعض کتابوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رش اتنا ہوا کرتا تھا کہ مسجدیں پوری ہو جایا کرتی تھی، اور جمعۃ المبارک کے دن تو گلیوں میں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے صبح کی نماز کے بعد، اور جمعۃ المبارک کے وقت کا انتظار کرتے تھے، اتنی وقت تک تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے تھے۔ وہ ایسا وقت تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب بس یہی ہے کہ اذان ہو گئی ہے دوسری، بس ٹھیک ہے جی، جلدی شٹر بند کر دو، چلو دوڑ کے بھجو جا کے، ہوں سنت پڑھن دا ٹائم ہے، جدو خطبے دا ٹائم ہے نا جی، وہ سنت پڑھن دا ٹائم ہے۔ تے چلو مینوں بھی چیتا آ گیا آج کہ جس ویلے جمعۃ المبارک کی دوسری اذان ہوندی ہے نا جی، دوسری اذان ہوندی ہے، تو اس وقت حتیٰ کہ اذان دا جواب بھی بندہ نہیں دے سکتا۔ بعض دوست ہوندے نے انگوٹھے چوم رہے ہوندے نے، نا وہ انگوٹھے نہیں چوم سکتے، یعنی دوسری اذان بھی جمعے کے اندر شامل ہے۔ تو بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جدو اذان ہو جائے دیکھی کرنا ہے، سب کاروبار لین دین تجارت، بس بھائی اذان ہو گئی ہے، ٹھپ کر کے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آنا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہے، اور آ کے سنتے پڑھنی ہے، اور امام کے خطبہ دینے کے لیے آنے سے پہلے اپنا سارا نماز سنتے جو ہے نا وہ پوری کر لینی ہے۔ یا یہ ہے کہ امام صاحب بعد میں وقت دے دیں، بہت بھی اچھی بات ہے، لہذا اگر وہ نہیں تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ دعا بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن دوستوں کو بتایا جائے کہ دعا بھی نہیں ہوتی اور نہ انگوٹھے چومے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہوا کہ یہاں پر جو 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خطبہ جو ہے نا وہ صرف سننا ہے، آپ لوگوں نے خطبہ صرف سننا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو وہ بھی بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ منہ میں ہی کہنا ہے، اپنے دل میں ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ بس سنتیں سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا بیان ہو جائے گا۔ جو ضروری چیزیں تھیں بتانے والی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ سنتیں ذرا گن لیں جلدی سے۔ حجامت بنوانا، 1 ناخن ترشوانا، 2 غسل کرنا، 3 مسواک کرنا، 4 اچھے کپڑے پہننا، نیا یا پرانا دھلا ہوا، اچھا جی، انگوٹھی پہننا، 6 خوشبو لگانا، 7 صبح کی نماز مسجد میں محلہ کی جو مسجد ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور 9ویں ہے کہ عیدگاہ جلد چلا جانا، یہ نہ سمجھنا کہ بس پتہ چلنے لگا ہے کہ عید کی نماز ہونے لگی ہے تو باغ کے ساتھ مل جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستہ سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھائے، نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ گار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عذاب کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ضروری ہے،
ہاں اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کسی اور چیز پر جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، ویسے جانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر سواری ہے تو راستے میں اتنے وہ گیلا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پانی گرایا ہوتا ہے، صفائیوں کا انتظام نہیں ہے، تو کوئی موٹر سائیکل والا ساتھ سے جاتا ہے نا، تو وہ نہیں احساس کرتا کہ پیدل جا رہے ہیں، تو میں نے جہاں پر پانی رکا ہوا ہے وہاں پر آہستہ سے موٹر سائیکل لے کے جانا ہے۔ وہ تیز چلتی ہے تو وہاں پر ویل آتا ہے تو سارے چھینٹے جو ہیں ادھر ادھر پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال جتنی احتیاط کی جائے اپنے کپڑوں کے لیے بچانے کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کثرت سے صدقہ کرنا جتنا زیادہ ہو سکے۔ پھر یہ کہ عید والے دن رونا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، بندوں سے ملنا ہے، تو کیا کہ خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ آج کیا جی عید ہے۔ عید کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کر کے جانا ہے، آپس میں مبارکباد دینا یہ مستحب ہے۔ اور عید الفطر میں بلند آواز سے تکبیریں نہ کہی جائیں بلکہ آہستہ کہی جائیں آتے جاتے۔ نماز عید سے قبل نفل مطلقاً مکروہ ہے، گھر میں ہو یا عیدگاہ میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جا کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو وہ اپنے گھر جا کے نفل پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو عید کے لیے بتانا ضروری تھا۔ ہاں ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی، اور بعض نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ نہ ہی عید الاضحیٰ کے دن روزہ ہوتا ہے، نہ عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں اللہ رب العزت کسی کو غم نہ دکھائے جوان اولاد کا، کسی کی جوان اولاد ظلماً مار دی جاتی ہے تو مقام شہادت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ 10 سال کے بعد بھی عید والے دن کپڑے نہیں پہنتے نئے، اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے اپنی اولاد کے غم میں۔ تو ان کو سمجھایا بھی ہے کہ نہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ جو دل نہ چاہے پھر بھی اظہار کرے کہ اسلام نے ہمیں منع کیا ہے غم کرنے سے۔ غم 3 دن ہوتے ہیں، غم کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں، اور 3 دن کے بعد غم دل میں رہے لیکن اظہار غم ایسا نہیں کہ کسی سنت کے آگے آ جائے۔ لہذا نماز عید بھی پڑھنی چاہیے، اچھے کپڑے بھی پہننے چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اظہار ہو رہا ہو کہ یہ سوگ منا رہا، یہ سوگ منا رہا۔ اگر سوگ منانا ہوتا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار عید والے دن نئے کپڑے نہ پہنتے۔ آپ فرماتے کہ میرے تو چچا، شیر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے ناک کو، کان کو، ہونٹوں کو کاٹ دیا ہے، کلیجہ چبا دیا ہے۔ یہ تھوڑا غم ہے؟ بہت زیادہ غم ہے یا نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کی جگہ پر رکھا ہے، لیکن اس کا اظہار یہ نہیں ہے کہ شریعت کے اندر بھی نظر آئے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ لہٰذا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ادا کیا جائے گا، اور غم کی وجہ سے چھوڑنا تو ویسے ہی بہت زیادہ گناہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔